نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخالفین اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں. اس زمن میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 اعتراض کیے. پہلا اعتراض یہ کہ آپ اگر اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو آپ مالدار کیوں نہیں ہیں؟ آپ پیسے روپیے مالدار کیوں نہیں ہیں؟ پیسے والے کیوں نہیں ہیں؟ امیر کیوں نہیں ہیں؟ غریب کو اللہ کا پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسرا اعتراض یہ کیا کہ شام کی منڈی کے اندر گندم کا کیا ریٹ ہے؟ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو بتلائیں کہ شام کی منڈی کے اندر گندم کا کیا ریٹ چل رہا ہے. تیسرا اعتراض یہ کیا آپ اگر اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو آپ کھانا کیوں کھاتے؟ یہ اعتراض کیا. اللہ کریم نے جواب دے دیا، فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، کہہ دیجیے میرے پیغمبر لا اقول لكم، میں نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے دیے ہوئے خزانے ہیں. اگر میرے پاس اللہ کے دیے ہوئے خزانے ہوتے تو 7 دن تک میرے گھر میں بکروں واقع نہیں ہوتا. میں امیر نہیں ہوں، میں تو غریب ہوں. اللہ کے پیغمبر اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم احیی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ مجھے زندہ رکھنا تو مسکین بنانا، اور میری موت آئے تو مسکین پہ میری موت آئے، اور جب جمع کرے تو تب بھی میں مسکین اپنے آپ کو میں پسند کرتا ہوں. مسکین کو اللہ کے نبی پسند کیا کرتے. فرمایا میرے پاس اللہ کے دیے ہوئے خزانے نہیں ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اکثر فرمایا کرتا تھا اے اللہ کے پیغمبر آپ میرے جو ہے وہ گھر پہ نہیں آتے، میرے دروازے پہ نہیں آتے، میرے گھر میں کبھی تشریف لائیں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. لوگ سر کہتے ہیں خدمت کا موقع دینا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو دیکھا ابو بکر بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے وزیروں، میرے یاروں، تمہیں کس چیز نے گھر سے نکلنے میں مجبور کر دیا ہے؟ صحابہ کرام عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما اخرجنی الا الجوع، ہمیں تو بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے ہیں، بھوک نے مجبور کر دیا ہے تب ہم گھر سے نکلے ہیں. اے اللہ کے نبی آپ کیوں گھر سے نکلے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ما اخرجنی الا الجوع، مجھے بھی بھوک نے نکالا ہے. آؤ چلتے ہیں. ابو ایوب بار بار کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہمارے گھر میں نہیں آتے. آج اس کو موقع دیتے ہیں، اس کے پاس تینوں یار وہاں پہ ابو ایوب کے گھر میں پہنچتے ہیں. وہ بڑا خوش ہوا اور ایک بکری تھی اس کو ذبح کیا اور بیوی سے کہا یہ بکری کا گوشت بھون کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانا ہے. اللہ کے نبی بڑے پسند کرتے ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ بنا ہوا گوشت ایک روٹی پہ ڈالا اور کہا اے ابو ایوب یہ لے جاؤ اور میری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر میں بھی بکروں پاکا ہے، یہ اس کے گھر میں دے آؤ. اللہ کے نبی اگر اللہ کے دیے ہوئے خزانوں کے مالک ہوتے تو ان کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہ ہو. اور حدیث میں یہ بھی آیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد
نبی یہ تو کھانا نہیں تھا، آپ کو اللہ نے کھانا دیا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کھانا ہم نے کھایا ہے کل قیامت والے دن اس کھانے کے متعلق اللہ ہم سے پوچھے گا۔ جیسے کہا کرتا ہوں صحابہ کرام بھوکے رہ کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم 3-3 4-4 وقت کھا کر بھی اللہ کا شکر کرتے ہیں، لیکن بولی کیا حالات ٹھیک نہیں، بڑی خراب ہے، بڑی خراب ہے، ضروریات ہماری پوری نہ ہو اللہ کی نصیب نہیں کرتے۔ فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں اللہ کا پیغمبر نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے دی ہوئے خزانے ہیں، خزانے بھی نہیں، خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا ہوں، اللہ کا پیغمبر۔ ایک ہوتی ہے غیب کی خبر، یہ قرآن غیب تھا، اللہ نے ہمیں بتلایا غیب تو نہ انبیاء علیہ السلام کو جو وحی نازل ہوتی ہے وہ غیب کی خبریں تو ہیں لیکن غیب نہیں ہے، ذاتی غیب جاننے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ایک دن ہار گم ہو گیا، ہار گم ہوا، پریشان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو کہا آپ ڈھونڈے وہ عائشہ کا وہ ہار گم ہو گیا ہے، صحابہ کرام ڈھونڈ رہے پریشان بھی ہیں، پتہ نہیں کہاں ہے، اللہ اکبر، روایات میں آیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بیٹھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ امہات المومنین کی گود میں رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، آرام کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑے غصے سے آئے، ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے پہلو میں جب ہوتے بھی ہیں کہ تمہاری جو ہے ہار کا مسئلہ ہو جاتا ہے، پہلے بھی ہار کا مسئلہ آیا اور منافقین نے پروپیگنڈا کیا تھا، تہمت لگی، ایک مہینے تک سارے پریشان ہوئے تھے اور آج پھر آپ کا یہ مسئلہ اللہ اکبر یا حی یا قیوم، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی، فرمایا ابو بکر اپنی بیٹی پہ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے، صبح کی نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے اور ہار نہیں مل رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کریم نے قرآن کی آیات نازل کی، سورہ مائدہ کی، فرمایا وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، میرے پیغمبر ہڈی پہ دونوں ہاتھ مار کے تیمم کرنا تمہارا کام ہے، تمہیں پاک کرنے کے فیصلے کر دینا رب کا کام ہے۔ تیمم کی اس وقت طریقہ اللہ نے نازل کیا، صحابہ کرام نے تیمم کیا، تیمم کر کے ایسے 2 ضربیں ہوتی ہیں، تیمم کرنا سب سے پہلے ایسے منہ پہ پھیرا جاتا ہے، اس کے بعد دوسری ضرب لگائی جاتی ہے ایسے بازو پہ، دوسرے بازو پہ کر کے یہ تیمم آپ کو ہمارے ایک دوست ہے نئے نئے مدرسے میں داخل ہوئے، استاد نے پوچھا یہ تیمم کا کیا طریقہ؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ چلو پانی نہیں ملتا ہے تو مٹی سے تیمم کیا جاتا ہے، جس طرح مٹی سے پانی سے وضو کیا جاتا ہے اس طرح تیمم بھی اس طرح کیا جاتا ہے۔ اس سے سب سے پہلے کہا جی مٹی لی جاتی ہے، ایسے مٹی لے کر منہ میں سے مارا جاتا ہے، استاد نے کہا جی کیا کریں؟ یہ تیمم کا طریقہ نہیں، تیمم کا تو اپنا ایک طریقہ ہے، 2 ضربیں ہوتی ہے، 2 ضرب لگائی منہ پہ ہے وہ مس کیا اور دوسری ضرب لگائی بازو کو ایسے مس کیا، آپ کا تیمم ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز فجر ادا کی، آپ یہ بتا رہا ہوں، نماز فجر ادا کی اور ادا کرنے کے بعد جب واپس جانے لگے اونٹ کو اٹھایا گیا، اونٹ شدہ جس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اس کو اٹھایا گیا تو ہار اونٹ کے اس اونٹ کے نیچے
نیچے پڑا ہوا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے والے نہیں تو اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے. فرمایا بھلا اقول لکم انی ملک, اور میں اللہ کا پیغمبر نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں, اللہ کا نورانی فرشتہ بھی نہیں, نہ میں میرے پاس اللہ کے دیے ہوئے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جاننے والا ہوں. اور تم کہہ رہے ہو اعتراض کرنے والے, تم اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر رہے ہو اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو آپ غریب کیوں ہیں, امیر کیوں نہیں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے دیے ہوئے خزانے تو اللہ کے پاس. اور فرمایا دوسرا اعتراض شام کی منڈی کے اندر گندم کا کیا ریٹ جاری ہے؟ فرمایا ولا اعلم الغیب, غیب میں جاننے والا نہیں, مجھے کیا پتا بھائی, مجھ سے پوچھ رہے ہو. اللہ اکبر. ہاں اگر کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء صلحاء غیب نہیں جانتے تو کہتے ہیں آپ گستاخ. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بچی کی شادی ہو گئی, بچی کی شادی ہوئی, 2-4 دن گزرے تو بچی ناراض ہو گئی, ناراض بیٹھی رو رہی ہے, ناراض ہے. ساس نے بھی پوچھا, سسر نے بھی پوچھا, گھر میں ایک معاملہ مطلب کیوں ناراض ہو گئی؟ پوچھا گیا جی بھائی کیا وجہ ہے, کیوں ناراض ہو؟ کیا سس ٹھیک نہیں؟ ہماری سس بھی بہت ٹھیک نہیں, سسر ٹھیک نہیں, ساس سسر بھی بڑا ٹھیک, بھائی ناراض کیوں ہو؟ کہا جی بس ناراض. کیا وجہ ہے کیوں ناراض ہو؟ بتا نہیں رہی ہو. کہا جی اس کی سہیلی سے رابطہ کیا گیا. کہا جی سہیلی سے پوچھا, سہیلی کو ساری چیزیں بتا دیتی. سہیلی نے پوچھا کیا وجہ, کیوں ناراض ہو؟ کہا جی میرا خاوند میرے ساتھ محبت نہیں کرتا. کہا جی کیسے محبت نہیں کرتا ہے؟ کہا جب وہ گھر میں آتا ہے بازار سے, دکان سے, ملازمت سے جب گھر آتا ہے تو اپنی ماں کو کہتا ہے اماں جان کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, آپ کھانا جانا کھایا آپ نے, ٹھیک ہے, بالکل بہتر ہے, جس طرح ماں سے پوچھا جاتا ہے. کہا جی اچھا. کہا جی یہ ماں کو تو پوچھتا ہے کیا حال ہے, مجھے اس نے کبھی اماں نہیں کہا, مجھے اس نے کبھی اماں نہیں کہا. اسے کہا اللہ کی بندی اگر وہ ماں تمہیں ماں کہے تو تو خوش ہے, تبھی محبت کا اظہار ہے, تمہیں اماں نہ کہے تو محبت نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کو, باقی صلحاء کو, اتقیاء کو ہم کہتے ہیں غیب نہیں جانتے تو ہم گستاخ ہیں. تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا پیغمبر خود اپنی زبان اقدس سے کہہ رہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ, میں غیب بھی نہیں جانتا ہوں, وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ, اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں, میں تو انسان ہوں. تو دوستو مخالفین نے یہ اعتراض, تیسرا اعتراض یہ کیا تھا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا انہوں نے. اللہ کریم نے کہا انسان ہو اور اس کو حاجت کھانے پینے کی نہ ہو, انسان کو حاجت ہوتی ہے کھانے پینے کی. اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ فرمائے.